فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ اعراف یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور آیت نمبر 3 تک پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کا اصل جو سبق ہے اور جو اصل عبرت اور نصیحت ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ جو کلام، یہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی کہ اس کی حفاظت، اس کی تبلیغ و ترویج کو لے کر آپ کو کسی قسم کی تنگی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے موقع یعنی دوسری جو نصیحت اللہ رب العزت نے دی وہ یہ کہ ہر وہ شخص جو اس کا مخاطب ہے، جو اسے سن رہا ہے، اسے یہ سمجھا دیا گیا کہ تم نے یہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کرنی۔ اب اس کے بعد یعنی اصل بات شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے پھر اس کی یعنی انجام کار بتایا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن پر ہمارا عذاب آیا اس حالت میں کہ یا تو وہ رات کی نیند میں تھے یا وہ دن کا کیلولہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ ہم سورت جب آگے پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آئے گی کہ اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کے اوپر کس طریقے سے اپنے عذابوں کو نازل کیا ہے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ذکر عربوں کے سامنے پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، کیونکہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو یا تو اپنے باپ داداؤں سے اور یا یہود و نصارہ کی طرف اتری ہوئی الہامی کتابوں سے، ان کی روایات سے وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ نے پہلے جو اقوام تھیں ان میں سے بعض کے اوپر اس دین کی پیروی اختیار نہ کرنے اور ہٹ دھرمی اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک جملے میں اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ایسی حالتوں میں بھی ان پر آیا، وہ رات کی نیند میں تھے یا دن کے آرام میں تھے۔
یعنی سوتے ہوئے رہ گئے, انہیں بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا, انہیں چیخ پکار تک کا بھی موقع نہیں مل پایا, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی جو چیخ و پکار تھی وہ اس کے سوائے کچھ نہیں تھی کہ جب ہمارا عذاب ان کے سروں پر پہنچ گیا, الا ان قالوا انا کنا ظالمین, تو اس وقت ان کی زبانوں سے صرف ایک بات نکل رہی تھی کہ ہم ہی ظالموں میں سے تھے. دیکھیں چلے میں تھوڑا سا ایک آپ کو سرسری سے بتاتا ہوں. نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی توحید کی طرف, اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے, اور جب وہ وقت قریب آ گیا کہ اللہ رب العزت نے عذاب کی طرف توجہ دلا دی کہ تم پر اگر یہ دعوت تم نے تسلیم نہیں کی, رسول کی پیروی نہیں کی, آخرت پہ ایمان نہیں لے کے آئے, جو اللہ تم سے نیک اعمال چاہتا ہے وہ تم نے نہیں کیے, تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ عذاب کی شکل بھی بتا دی گئی کہ یوں آئے گا عذاب. یہ بھی دیکھیں آپ, تو بجائے اس کے ہیں کہ وہ تسلیم کرتے, انہوں نے ٹھٹے مارے, مذاق اڑایا نوح علیہ السلام. اور جب عذاب آ گیا آنکھوں سے اپنی آتے ہوئے دیکھ لیا عذاب کو, اور ایسا کہ اس کی مثال آج تک کی تاریخ میں موجود نہیں ہے. تو اب ان کے پاس کہنے کے لیے اور کوئی بات نہیں تھی, صرف یعنی چیخ پکار صرف یہ تھی ان کے بال پہ, ہم نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا تو جن کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا. رسولوں سے سوال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سورہ نساء کا آخری رکوع, سورہ مائدہ یا سورہ نساء کا آخری رکوع میں جہاں اللہ رب العزت نے مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا, اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ہم یسوع اور اس کی والدہ کو بلوائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا کا بیٹا اور میری ماں کو جو ہے خدا کی بیوی بنا لینا, تو نے کہا تھا. وہ جواب کے اندر یہ بات کہیں گے, اے اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے, میرے شایان شان ہی نہیں ہے, اور آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے, میں نہیں جانتا آپ کے ارادے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوال کا مطلب یہ ہے, ایک تو کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا گیا, انبیاء کرام علیہ السلام سے انہیں پوچھوایا جائے گا کیا تم نے کہا تھا؟ ہم نے نہیں کہا تھا. یہ لو دیکھیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا, لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ یہ کہنے کی ضرورت تھی آپ کو؟ آپ نے کہا, اور ایک دفعہ نہیں دوہرا کے 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا. تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا, آپ گواہ رہیے گا, آپ گواہ رہیے گا. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کی. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے نا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم رسولوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے اللہ کے دین کو پہنچایا. کہنے والے دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے بہت سی باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے گھڑی ہیں کہ فلاں بات نہیں پہنچائی, فلاں چیز بتانی چاہیے تھی, فلاں بات تھی, وہ ہمارے لیے رسول نہیں تھے, وہ یہ تھا, وہ تھا. اور جب رسولوں سے سوال ہوگا جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں, تو پھر میں آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, تو جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے بھی سوال ہوگا. کوئی سوال سے بچے گا؟ سب سے سوال ہوگا. اور کس بات کا سوال ہوگا؟ دیکھیں کیسے کیسے سوال ہوگا. سب سے پہلی تو سنن ترمذی والی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہ سوال رسولوں سے تو ہونے سے رہا, تو امتوں سے ہی ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, تو جس کی نماز درست رہی اس کے دیگر اعمال بھی درست رہیں گے.
اور جس کی نماز درست نہ رہی اس کے دیگر اعمال پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا. اور یہ سمجھیں ذرا بات کو, اللہ رب العزت نے یعنی کس طریقے سے حساب لینا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں اللہ رب العزت کے بندوں سے کیے جانے والے سوالات, بندوں کے حساب کتاب کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں اور مجھے آسان حساب بتائیں کہ سب سے آسان حساب اللہ کس طریقے سے لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اعمال بتائے گا, تو نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, باریک سے باریک چیز کو اللہ اسے جتا دے گا, تو نے یہ کیا. آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر نا اس بات کو سمجھیں. آپ کمرہ عدالت میں ہیں اور آپ کے پاس جرائم کی ایک فہرست ہے, ایک ایسے جرائم کی فہرست ہے کہ جس کو بظاہر آپ ہی جانتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ کمرہ عدالت میں ہیں, کٹہرے میں کھڑے اور باقاعدہ وکیل جرح کھڑے ہو کر باقاعدہ دکھا رہا ہے آپ نے یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کیا, اور آپ حیران ہیں کہ اس کو کیسے پتہ لگا. نہیں سمجھے؟ کہ آپ کے حساب سے تو وہ جرائم پوشیدہ تھے, وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن وکیل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا ہے. اب چھوڑے دنیاوی رسوائی کے, جو جج سن رہا ہے, جو آپ پر فیصلہ دے گا, وہ سخت سے سخت ترین فیصلہ آپ کے بارے میں دے گا نا. سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ اور اگر آپ کھڑے ہو جائیں جا کر بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے, اللہ رب العزت کے سامنے, اور آپ کے اعمال کو وہ آپ کو بتا رہا ہے تو نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس میں چھوڑ دیں نا نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو, زکوٰۃ دینے کو, حج کرنے کو, دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. جرائم کو دیکھیں, جرائم کو, گناہوں کو دیکھیں کہ تو نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. سمجھے ذرا بات. تو فرمایا اللہ رب العزت نے آ گئی والوزن یومئذ الحق, والوزن یومئذ الحق, اور قیامت کے دن کا اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے. قیامت کے دن کا اعمال کا وزن ہونا یہ کیا ہے؟ سنیں ذرا بات. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے فلاں فلاں باتیں ہیں وہ ہم نے سب سے چھپا رکھی ہیں, کوئی نہیں جانتا اس. اللہ کیا کہہ رہا ہے فلا نقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین, ہم اپنے علم سے ان کو ان کے احوال سنائیں گے اور ہم غائب تھوڑی تھے. ہم ان کو ان کے حالات اپنے علم سے بتائیں گے, ہم غائب تھوڑی تھے. یعنی جو کچھ بھی تم نے چھپا کے کیا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم بھائی جان رکھ دیں اس کو, ضلالت ہے یہ. وما کننا غائبین, ہم غائب نہیں تھے. فرمایا والوزن یومئذ الحق, اور اس دن یعنی اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, پھر جس کا ترازو نیکیوں سے بھاری رہا بس وہی کامیاب ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون, اور جن کا ترازو گناہوں سے بھاری رہا بس یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے اس بات پہ کہ ان ظالموں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ہماری باتوں کو جھٹلایا. انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ سمجھے ذرا بات. سب سے پہلے ایک پس منظر کو مد نظر رکھیں. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں, یہ آیات آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں, آپ اس وقت بھی اللہ کے محبوب ترین شخصیت ہیں پوری کائنات کی. جس وقت آپ یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, آپ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کائنات کی پسندیدہ ترین شخصیت, اور جس وقت آپ یہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ اس وقت بھی شافع روض محشر ہیں, قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں اس دن بھی, کیونکہ یہ تو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا نا شروع سے.
جس دن آپ یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اس دن بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ فضیلت آپ کو آگے جا کے ملے گی, یہ فضیلت اس دن بھی آپ کو حاصل تھی. اور جس دن آپ یہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت مکی سورت ہے, تو جس دن آپ یہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں اس دن آپ کے سامنے جو افراد کھڑے ہیں یہ وہ افراد ہیں, میں نے پس منظر بتایا تھا سورت کے ابتدائی سورت کے اندر, کہ یہ یہود و نصارہ سے دینی احوال سن کے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت پہ یعنی چلنے کے دعوے دار بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہونے کے اعتبار سے اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں, بلکہ ان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں. اور انہی میں وہ گروہ بھی موجود ہے کہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم یعنی نجات دہندہ جو اللہ کا بیٹا ہے یعنی یسوع مسیح, ہم اس کے پیروکار ہیں, ہم اس کے پیروکار ہیں جو نجات کے لیے دنیا میں آیا, ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا. اس وقت جب ان عقائد کے حامل لوگ دنیا میں موجود ہیں نا, کہ جو یہ کہتے ہیں ہم جہنم کے لیے بنے ہی نہیں ہیں, اس وقت جب لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے مقرب ترین لوگ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ سے بچا لیں گے, اس وقت جس وقت لوگوں کی نظر میں اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کو جو اعمال کرتے ہوئے یعنی کرتے دیکھتے آئے وہ کرتے ہیں. مثلاً قریش میں آپسی قبائلی طور پر یہ لڑائیاں تو ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال حاجیوں کی کفالت ہم کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں اس سال بیوہ اور یتیموں کی یعنی کہ سہارا ہم بنیں گے. اس بات پہ تو ان میں آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, لیکن اس بات میں ان میں اختلافات نہیں ہو رہے ہیں اللہ کی توحید میں ہماری ذاتوں سے کوئی حرج نہیں آنا چاہیے, نماز میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے, زکوٰۃ میں حرج نہیں آنا چاہیے, کوئی کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کے نہیں کرے گا, کسی قسم کی تعصب بازی نہیں ہوگی, کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں ہوگی. اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے فرشتوں کو کوئی اللہ کا شریک نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے سنا رہے, والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, یہودی ہونے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا, عیسائی ہونے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا, فلاں نبی فلاں رسول فلاں پیر فلاں فقیر کے ماننے سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کوئی شخص بھی اس بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا. میں نے تو بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے. فمن ثقلت موازینہ, اللہ نے جو اعمال بیان کیے ہیں وہ کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو بھر لے, کل قیامت کے دن اس کا ترازو اس کے نیک اعمال سے وزنی ہو جائے. فاولئک هم المفلحون, بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم, اور جن کا نامہ اعمال گناہوں سے وزنی ہوا, نیکیوں میں ہلکا رہ گیا, یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آپ اندازہ تو کریں جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری تقدیر کو ٹھوسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا اور زانی کو زنا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اب اس بات کو سمجھیں, اللہ رب العزت نے حاجی کو حج کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اور قاتل کو قتل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دو رستے دکھا دیے ہیں, اما شاکرا و اما کفورا. دیکھنا تو یہ ہے کہ شکر گزار کون بنتا ہے اور ناشکری, نیکی کے رستے کو کون اختیار کرتا ہے, برائی کے رستے کو کون اختیار کرتا ہے. جب اللہ نے آپ کو نیکی اور بدی پہ اختیار دے دیا, گھسیٹا نہیں کہ کوئی کل کو یہ کھڑا ہو کر کہہ دے اے اللہ تو نے ہم سے زنا کروایا تھا, تو نے ہمیں زنا کے لیے پیدا کیا, تو نے تو ہمیں ہدایت ہی نہیں دی. یا کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے میں نماز پڑھنا چاہتا ہی نہیں تھا, تو نے مجھے زبردستی کھینچا تھا نماز کو. کوئی کسی بات کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ زبردستی کی. ابلیس نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتا ابلیس گناہوں کے لیے کسی کو بھی کھینچ نہیں سکتا. وہ خود کہتا ہے اس بات کو, میں تو صرف انہیں دکھاؤں گا, میں تو صرف انہیں گناہوں کا رستہ دکھاؤں گا, مزین کر دوں گا, اسے ایسا دکھاؤں گا کہ دیکھنے سے وہ بڑا بھلا لگے,
کھینچ نہیں سکتا ابلیس، اتنا اختیار اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ جو اگر ہم خود سے نیکیوں کی طرف چلے جائیں تو یہ سعادت کی بات ہے، اور اگر ہم خود سے بدبختی شقاوت کی طرف چلے جائیں، گناہ کی طرف چلے جائیں، تو یہ تو ہم نے اپنے آپ پہ، اللہ کہہ رہا ہے نا، بس ایسا اگر ہوا الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ نے تھوڑی ظلم کیا۔ اور پھر بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ایک ایسی سوچیں ذرا اس بات کو، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی فرما بردار کے ہوتے ہیں۔ فرما برداری ان احکامات کی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پہ نازل کیا، اور نبی نے اس کی تشریح کر کے پوری امت کو سمجھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، کلمہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ کیا حدیث ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، ان 5 پر اسلام کی بنیاد ہے، ان 5 پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو بقیہ اسلام کیا ہے؟ سمجھیں، ان 5 پر تو اسلام کی بنیاد ہے، بقیہ اسلام کیا ہے؟ بدقسمتی دیکھیں ذرا ہماری، آدمی نمازی ہونا چاہیے، آدمی زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، روزے رکھنے والا ہونا چاہیے، آدمی ایماندار ہونا چاہیے، ہو گیا، یہ تو بنیاد ہے نا۔ اب بقیہ اسلام، بقیہ پہ نہیں چلے گا، اور چلنا تو دور کی بات ہے، بقیہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہم۔ سمجھے نا ذرا بات، ان 5 پر تو اسلام کی بنیاد ہے: جھوٹ بولنا، چوری کرنا، سود کھانا، زنا کرنا، کسی کا حق دبانا، ناحق کسی کو قتل کرنا، غصب کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے نا۔ اس کو کب اختیار کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ سچ بولنا، او بھائی میرے، صلہ رحمی کرنا، بھائی میرے، نکاح کرنا، نکاح کو عام کرنا، نکاح کرنا ہی نہیں، نکاح کو عام کرنا، یعنی کہ تجارت کرنا، اور 90 منہج کے مطابق تجارت کرتے ہوئے سود کا رستہ روکنا، سود کا باقاعدہ رستہ روکنا، یہ دین ہے نا۔ یہ کب کریں گے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ نماز پڑھو اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو اللہ کرو۔ ابے تم میں اور ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں میں یہی تو فرق ہے یار۔ ان کا دین وہ چند ایک باتوں پر مبنی ہے، چند تہوارات اور چند ایک وہ عبادات، چند رسومات، بس۔ تمہارا تو پورا ضابطہ حیات ہے۔ مسلمانوں اور دیگر مذاہب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک مسلمان کے لیے اسلام ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ماں کی گود سے شروع ہو رہا ہے، اور قبر میں دفنائے جانے تک اس کے ساتھ اس کا دین لگا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ مسجد جاؤ اللہ اللہ کرو، اپنی دنیا داری کرو۔ دنیا داری بھی تو دین میں، دنیا داری بھی تو آپ اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے ہو، دنیا داری بھی تو دین کے طریقے سے ہوگی نا بھائی۔ کیا اس پر آپ کا دین بات نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کرتا ہے، وہی نہیں پتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بہت پیاری آیت، بہت پیاری آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا ہے۔ زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ مکان عربی میں کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو۔ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ، جہاں آدمی ٹھہرا رہے اسے کہتا ہے مکان۔ ایک جگہ کوئی چیز نصب ہے، کسی جگہ کوئی درخت ہے، کوئی ایسی جگہ جس کی شناخت کرائی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں مقام۔ مکان نہیں، مقام۔ اور جس جگہ آدمی رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، اسے کہتے ہیں مکان۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا
ہم نے زمین کو تمہارے لیے گھر بنایا. نہیں سمجھے یار؟ سمجھے نہیں ہم بات؟ دیکھو رہنے کی جگہ کو جہاں رہائش آدمی اختیار کرتا ہے نا، رہائش، اسے بیت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ مثال بیت اللہ کیا معنی؟ اللہ کا گھر. اللہ تعالیٰ نے زمین کو گھر کیوں نہیں قرار دیا ہمارا؟ وجہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا نا اس بات کا. اہبط منہا، یہاں سے اترو. یہ کہاں سے اترے تھے ہم؟ اہبط منہا، یہاں سے اترو. یہاں سے اتر گئے. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ، اہبط منہا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ. یہاں سے اترو اور وہ زمین تمہارے لیے کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. وہ زمین تمہارے لیے کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. دیکھو ذرا سمجھو، جنت میں کسی کو موت آئے گی؟ جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ جنت کے لیے بیت کا لفظ موجود ہے، گھر کا، کہ وہاں ہمیشگی ہے. دنیا تو چھوڑ کے جائے گا، اس لیے اس کے لیے اس آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ. جس جگہ آدمی قرار پکڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک دھوپ گرمی، تیز گرمی میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو یہ اس کا مستقر ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ، یہ تمہارے لیے کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. تو یہی وجہ ہے یہاں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا، گھر نہیں بنایا. گھر کہاں ہے؟ گھر کدھر ہے؟ گھر جنت ہے اور قید خانہ جہنم ہے. گھر جنت ہے اور قید خانہ کیا ہے؟ قید خانہ جہنم. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دنیا کو قید خانہ سمجھتے. دنیا قید خانہ نہیں ہے، ویسے تو نہیں، کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا. اچھا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا. اس میں ہمارے لیے ایک سائنٹیفک قاعدہ کھلیا ہے. جدید تھیوری کے مطابق، ایک تو پہلے وہ ڈارون والی تھیوری تھی نا، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ بھئی وہ زمین خود بخود بن گئی، پھر انسان خود بخود بن گئے. پھر وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں. پھر وہ مغربی سائنسدانوں نے اس تھیوری کو فیل کر دیا اور کہا کہ نہیں، انسان تو ایلین ہے. نئی تھیوری آئی ہے کہ انسان ایلین ہے، خلا سے آیا. بھائی خلا سے آئی ہوئی چیز کا ایلین کہہ دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں، انسان جو ہے نا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، خلا سے آیا. اچھا آیا نا انسان، خلا سے آیا نہیں انسان خلا سے. دیکھو کیسا سب سناٹے ہوں، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا. ہے انسان خلا سے نہیں آیا، ابھی آگے ہی تو پڑھیں گے ہم. آدم علیہ السلام آیا نا خلا سے. چلو یہاں تک تو تھیوری قریب آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ خلا سے آیا ہے نا، تو اس کا مطلب خلا میں کوئی ایسا سیارہ ہے جہاں انسان جی سکتا تھا اور وہاں سے وہ زمین کی طرف آیا. اچھا ایسا بھی ہے نا؟ ہے ایسا؟ کہاں ہے؟ جنت ہے، ایسا ہے نا بھائی. اچھا جی، اب تھیوری کے مطابق چونکہ گلوبل وارمنگ دنیا میں جو ہو رہی ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا کے موسمیاتی حالات بدل رہے ہیں. وہ جگہیں جہاں پر کسی زمانے میں نخلستان ہوتے تھے، وہاں اب ریگستان بن چکے ہیں، اور جن جگہوں پہ ریگستان ہوتے تھے وہ نخلستان بن چکے ہیں. برفانی جگہیں پگھل رہی ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، دریا آہستہ آہستہ، سمندر آہستہ آہستہ نا خشکی کو اپنے اندر نگل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک اللہ چاہے. ہم نہیں جانتے کہ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلیاں جتنی بھی ہیں اللہ کے ہاتھ میں. اچھا اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے،
ان میں ہمارا والا صبر بھی نہیں ہے. دیکھو سب کچھ بہہ رہا ہے نا, ہمارا ڈوب رہا ہے سب کچھ, بھائی ہمارا سب کچھ ڈوب رہا ہے نا سندھ کا, نہیں سمجھے؟ ہم کیسے اطمینان سے بیٹھے, اللہ خیر کرے, ہے اللہ خیر کرے. بھائی ظاہر ہے جو سیاسی تنظیم ہے ان کو تو صرف ووٹ دینے کے لیے رکھا ہے نا میں نے. سیاسی تنظیموں کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ ووٹ انہیں دینے, اور جتنا بھی کام کروانا ہے نا وہ کام کروانا ہے ویلفیئر تنظیموں سے. دنیا میں واحد مخلوق ہمیں ووٹ دینا ہے سیاسی تنظیموں کو, اور جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو کام کروانا ہے کس سے؟ حکومت میں لانا ہے ان کو. جو آ گئے, جن کے پاس پیسہ آ گیا, جن کے پاس اختیار آ گیا, کام ان سے نہیں کروانا, کام کن سے کروانا ہے؟ این جی او سے. کیا عجیب ہمارے دماغ ہے, کیسا ہمیں ہپنوٹائز کیا جاتا ہے. خیر چھوڑیں, اللہ خیر کرے گا, ہم تو وہ والے لوگ ہیں. اب لیکن وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ خیر کرے گا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب خیر والا مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ انسانیت خاتمے کی طرف جا رہی ہے. تو اب جب انسانیت خاتمے کی طرف جا رہی ہے تو اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں, حل یہ ہے جدید تھیوری کے مطابق ہم خلا میں جائیں گے اور خلا میں جا کے ایک نیا سیارہ کھوجیں گے اور انسانوں کو یہاں سے نقل مکانی کرائیں گے آخری وقت میں اور اس سیارے پہ لے جائیں گے. نہیں تھیوری ہے, اور ویسے تو حقیقت بھی یہی ہے. اینڈ کیا ہے؟ یہ زمین تباہ ہوگی اور اللہ ہمیں نکال کے یہاں سے جنت یا جہنم میں لے جائے گا. یہی ہے تھیوری بھی یہی ہے, ایسے نا بھائی. لیکن فی الحال جو سائنس ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. فی الحال اگر کوئی انسان کے ٹھہرنے کی جگہ نا تو وہ زمین ہے. قرآن سے کیا پتہ لگا؟ ہم نے مکان تمہارے لیے کس چیز کو بنایا؟ کوئی اور کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے, پورے قرآن میں نہیں ہے. فی الحال تو یہ سائنس ہے, اس کے بعد کوئی سائنس نہیں ہے. پھر اس کے بعد تو ثبوت چاہیے, ڈھونڈو. اب آپ ہی ڈھونڈ لو, آپ ہی کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے. ہمارے پاس تو یہ ہے ہم بیٹھ کر یہی کوششیں کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا. اور اب اسی سے تیسرا ایک عقیدے کا نقطہ, مکان, ٹھکانہ, ٹھہرنے کی جگہ. اس کا اطلاق جو ہے نا زمین یا زمین جیسی چیز پر تو ہو سکتا ہے, خلا پر نہیں ہو سکتا. زمین اور زمین جیسی چیز پر تو ہو سکتا ہے, خلا پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ گریوٹی نہ ہونے کے نتیجے میں خلا میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اس کو زور آور طریقے سے روکا جائے, ہیوی مشینیں یا کچھ لگا کے ایسا اس کو روکا جائے. ورنہ خلا میں ایک چیز جیسے ہی دھکا پا لے گی, حرکت پا لے گی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کسی صورت نہیں رکے گی, کسی صورت. جب وہ کسی صورت رکے گی نہیں تو اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس صورت میں زمین کیا ہے؟ انسان کے لیے مکان ہے. اور لطف کی بات یہ ہے خود یہ زمین بھی گردش میں ہے نا. مکان کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے خلق کیا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنی یعنی قابو میں, قدرت میں رکھا ہوا ہے, اس پہ مکان کا اطلاق ہو سکتا ہے. الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پہ مستوی ہوا. توجہ سنیے گا, رحمان عرش پہ مستوی ہوا تو استوا علی العرش, تو عرش کے سے بلند ہونا, عرش سے بلند کوئی مقام نہیں ہے تو کوئی مکان نہیں ہے. اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے, اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. جب اللہ مکان سے پاک ہے اور زمین کے لیے کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور البتہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا, تو اللہ زمین پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ اگر مکان سے پاک ہے, اس پہ ہم سب کا اتفاق ہے,
اللہ کسی مکان کی قید میں نہیں آ سکتا. وہ اپنی شان اس طرح بتاتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. تو اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ میں نے آیت الکرسی میں تفصیلاً بتایا تھا. اور دیکھیں جب وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مکان سے پاک ہے، تو زمین پر اللہ ہو سکتا؟ ماننا پڑے گا اللہ زمین سے ماورا ہے، یہاں موجود نہیں ہے. گو اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو مکان کی قید میں مان رہے ہیں. دیکھو نا وہ کیا کہتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. وہ اپنی شان کو، اپنی قوت و سلطانیت کو بتاتا ہی اس طرح ہے، اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جانے کی کوشش کرو، اور بغیر اللہ کی طاقت تم ایسا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ قید ہے نا، اس کا مطلب یہ ایک قید ہے نا بھائی جان. تو اللہ اس قید میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے ماورا اپنے عرش پہ مستوی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ علم سے کسب فیض حاصل کیا ہے، اور جہاں بھی گیا جن سے بھی ملا سب کا یہ عقیدہ پایا اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی دنیا کا سفر کیا ہے علم دین حاصل کرنے کا. تو 256 ہجری تک بھی دنیا میں اہل سنت کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کسی بشری لبادے میں، کسی انسان کے روپ میں دنیا میں آئے. اللہ اس محتاجگی سے پاک ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. آپ اندازہ تو کریں زمین کی اوقات اللہ کے سامنے کیا ہے. میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو ہتھیلی پر پڑے کنکر کو دیکھنے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو ہتھیلی پر پڑے کنکر کو دیکھنے میں کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں. اس سے زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے 7 آسمانوں سے بلند پوری کائنات کو دیکھنا، اس سے زیادہ آسان اللہ کے لیے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے معاشرت کی چیزیں تمہارے لیے اس میں پیدا کی. ہم نے معاشرت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب اس کو سمجھے ذرا بات. اب سمجھیں گلوبل وارمنگ کیا ہے. دیکھیں ایک خطہ زمین ہے، اس کے لیے آج سے 10 سال پہلے تک بھی ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں کبھی سبزہ اگے گا. اگر آپ سورہ سبا کا تاریخی مطالعہ کریں، سورہ سبا پہ تحقیق کریں، میں نے بتایا تھا سورہ سبا کے درس کے دوران، یہ جو عرب خطہ ہے نا آپ کا حجاز کا، یہ سارا کا سارا جنگلات تھے. یا ریگستان نہیں تھا، یا اس وقت میں ریگستان نہیں تھا. یہ پوری حجاز کی جو پٹی ہے نا، یہ ساری اس سب پہ سبزہ ہو گیا تھا. اللہ نے ذکر کیا سورہ سبا، 2 حصے سامنے سے، یہ سبھی جنگل، یہ سبھی گھنے جنگل دونوں طرف، اور باقاعدہ دریا کا رخ، بحر احمر کا رخ ان کی طرف. انہوں نے اس کے اوپر ڈیم بنایا تھا، میں نے بتایا تھا سورہ سبا میں سارا. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، خود بخود وہ ڈیم ٹوٹ گیا. جب وہ ڈیم ٹوٹا ان پہ سیلاب آیا، اور نتیجے میں آج ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ریت کا دنیا میں اصل مرکز کون سی جگہ ہوتی ہے؟ ریت اصل میں کہاں سے آتی ہے؟ سمندر میں سے. دنیا میں اگر ریت کی کوئی بنیادی جگہ ہے نا تو وہ کیا جگہ ہے؟
وہ اصل میں سمندر ہے. ریت وہاں سے اٹھ کے آتی. جب ان پر سیلاب آئے, نتیجے میں دوبارہ سے وہ سارے جنگلات تباہ و برباد ہو کے ان کی جگہ کس چیز نے لے لی؟ ریت نے. اب کیا ہوا؟ وقت آگے گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ جگہیں کہ جہاں پر گرمی کی شدت تیز ہوتی جا رہی ہے, جہاں سبزہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جہاں بظاہر پیٹرول کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, تانا مارنے والا دنیا میں تانا مار رہا ہے, ان کے پاس پیٹرول کے علاوہ کیا ہے, وہاں برف باری ہو رہی ہے. وہ برف باری تک شروع ہو گئی ہے, بارشیں اتنی کہ وہ سیلابی کیفیتیں بن رہی ہیں. بتائیے, آپ کا تھر پچھلے سالوں تک ہم یہ باتیں کر رہے تھے, ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ, لوگ مر رہے ہیں, ہمارے انڈیا ہمارے پانیوں پہ قبضہ کر رہا ہے. آج اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو جہاں جس چیز کی ضرورت تھی نا, اس کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا شروع کیا. دنیا میں فلاں جگہ سے, سنو ذرا بات کو, ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں, فلاں جگہ سے گیس کے ذخائر اور کوئلے کے ذخائر اور لوہے کے ذخائر اور فلاں کے ذخائر ختم ہو گئے. فلاں جگہ زلزلہ آیا, نئے نکلا. آتش فشاں پھٹا فلاں جگہ, نئی چیزیں نکل آئیں. اب دیکھیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں زمین کے سارے وسائل ختم ہو جائیں اور ہمارے پاس صرف یہی ذریعہ بچے کہ ہم بچے ہوئے انسانوں کو یہاں سے نکال کر کسی اور سیارے پر لے جائیں جہاں پر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہاں موجود ہوں. لیکن اگر وہاں موجود نہیں ہوتے اور دنیا میں موجود ہوتے ہیں, اور اگر جب دنیا میں موجود نہیں ہوتے تو اچانک سے دوبارہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بارشیں اپنے 60 سال پہلے کا ریکارڈ توڑ دیتی ہیں. جن علاقوں میں برف باری نہیں ان میں برف باری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جن علاقوں میں سبزہ نہیں ہوتا سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم ایک جدید قسم کا یعنی کہ ایک طریقہ نباتات کی طرف جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں مصنوعی بارش کا طریقہ آ جاتا ہے, مصنوعی طریقے سے فصلیں اگانے کا ہمیں طریقہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے ہم بہت ساری یعنی نئے کیمیکلز اور نئی چیزیں ایجادات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان علوم و فنون کے ایک دم سے دروازے ہم پر کھلنا کب شروع ہوئے؟ جب ہم یہ کہنا شروع ہوئے کہ دنیا سے انسانی زندگی کے جو وسائل و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اسی وقت سے وہ اور تیزی سے مزید بننا شروع ہو گئے. اللہ کی بات ثابت ہوئی, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے معاشرت کی چیزیں پیدا کی. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, لیکن تم ہمارے شکر بہت کم کرتے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بارش ہوئی بس یار اب بہت ہو گئی. نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ ہم کہہ رہے ہیں بس یار بہت ہو, سب کچھ ڈوب رہا ہے. سنیں ذرا بات, یہ سب کچھ جو ڈوب رہا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں, یہ اللہ کی وجہ سے ڈوب رہا ہے یا آپ کے حکمرانوں کی غفلتوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے تو نہیں ڈوب رہا. آپ ہی کی اسی دنیا میں, آپ ہی کے اسی بر اعظم ایشیا میں تھائی لینڈ ہے, بورنیو ہے, مالدیوز ہے, 8 مہینے بارشیں ہوتی رہتی ہیں, بہ نہیں گئے وہ علاقے. وجہ انہوں نے اس حساب سے انتظامات کر رکھے ہیں اپنے. بارشیں ہوتی ہیں, پانی جو اسٹور تک کر لیتے ہیں ان میں دبا, اور وہ دریا کی طرف نکل جاتا ہے. آپ کو محکمہ موسمیات والے زمانہ بھر پہلے سے بول رہے تھے کہ بھائی بارشیں جو ہمیں لگ رہا ہے بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. تو آپ نے کرنا کیا تھا؟ پیسہ الیکشنوں میں لگانا تھا. آپ نے کرنا کیا تھا؟ پیسہ اپنی عیاشیوں پہ لگانا تھا. آپ نے کرنا کیا تھا؟ بعد میں جب سیلاب میں بھیجیں گے جب جا کے راشن بانٹیں گے, بعد میں جب سیلاب میں بھیجیں گے نا جب جا کے ان پہ ترپال ڈالیں گے. کرنا تو اس وقت تھا نا جب تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سارے معاملات ہونا شروع ہو گئے. ابھی سے ان کے اوپر ہم کام کرنا شروع ہو, جتنوں کو جس طرح بچا سکتے ہیں ابھی تو بچائیں. کیا نہیں, کس پہ ڈال رہے ہیں؟ دعائیں ہو رہے ہو فیس بک پہ دعائیں, وہ والے اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا, تو تم پہ ہوئی کب ہے؟
تم پہ کب ہو گئی بھائی؟ یہ تم پہ بارش جب تم بہہ جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتی کہ یہ ہوئی ہے بارش. تم بہہ جاتے تو یہ کہا جاتا یہ ہوئی ہے بارش. بھائی تم تو نہیں بہہ گئے. لیکن معذرت میں وہی بات ہے کہ ہمارے تو فوراً وارنٹ نکل آتے ہیں معذرت کے ساتھ. بات اصل میں یہ ہے, اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون. چلو ابھی والی بارشوں کو چھوڑو, ابتدائی جو بارشیں ہوئی تھی پہلی دوسری تیسری, ہم نے اللہ کا شکر کیا. فرض نماز کے بعد سب اللہ کا شکر کرتے نظر آئے تو وہ ہم رٹی رٹائی جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد. کوئی ایک مولوی صاحب کے منہ سے کسی کے منہ سے اے اللہ تیرا کروڑ کرم شکر میرے مالک تو نے ہم پہ بارش برسائی, کوئی نظر آیا ایسا آدمی؟ نہیں. جب کھانا کھاتے ہیں وہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں, وہ روٹی جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کھا رہے ہوتے ہیں؟ تو روٹی ہم تک کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھیں ذرا, وہ فصل جو بوئی گئی, فصل بونے کے بعد وہ ہاری, وہ کسان بھائی ہمارا محنت کر رہا ہے جو اس کے اوپر, وہ اپنا رات دن ایک کر رہا ہے. فصل اچھی ہو جائے گی, اس کے پاس ایسی کوئی کیلکولیشن ہے کہ وہ فصل کو اچھا کر لے سوائے اس کے کہ وہی روایتی طریقوں میں جس میں کھاد ڈل جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ڈال لو, اتنا پانی کر لو, وہ کر لو تو سب ہو گیا. سب کچھ ہوگے گا تو ان جڑوں سے نا, جو جڑیں زمین کے اندر ہیں جنہیں کون چلاتا ہے؟ جو آپ کے بدقسمتی سے ہاتھ میں نہیں. وہ جڑیں جو فصلوں کے اندر زمین کے اندر جا رہی ہیں, جو اس کو فصل کو خوراک دیں گی, وہ کس کے ہاتھوں میں؟ ڈال لو یہاں سے آپ جو بھی, یہ ڈال لیے گندم نے, یوریا ڈال لیا, پھلا کر لیا, یہ کر لیا, ہو گیا. اب اللہ کی مرضی ہوئی تو فصل اچھی ہوگی, اللہ کی مرضی ہوئی فصل اچھی تو اس پہ بھی سیلاب آ گیا, وہ بہا کے لے گیا. چل میرا بھائی کھا لو, کھایا نہیں. فصل کٹ گئی, سارا اکٹھا ہوا ہے گودام میں, کیا ہوا؟ اس پہ ایک حکمران نے قبضہ کر لیا, کھا لو, وہ اس سے بھی بچ گئی. وہ ٹرکوں میں لوڈ ہوئی, چل میرا بھائی ٹرک چلنا شروع ہوئے, وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے, وہ بھی ہم تک پہنچ گئے آخر کار. پھر وہ ہماری 10 سرس میں پہ آ گئی, خرید لی گئی, اس ریٹ میں مل گئی کہ جس میں غریب ہمارے جیسا بھی کھا لے. وہ آ گیا بھائی, اس کو پکانے کا گیس مل گیا ہمیں, وہ بھائی روٹی پک بھی گئی, اللہ کا شکر ہوا گیس مل گیا بھائی. اب وہ کھا لیا, اللہ کا شکر کیا کبھی؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کرنے کو 1000 باتیں کی جا سکتی ہیں, دینے کو ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. المختصر ایک جملہ یہ ہے, صرف اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں, ایک دن اپنا صبح سے لے کے رات تک اس کا محاسبہ کر لیں. کیسے بیٹھے تھے, کیسے اٹھے تھے, کیسے کھایا تھا, کیسے پیا تھا, کیسے سوئے تھے, کیسے جاگے تھے, کیا بیماری ہوئی تھی, کیسے دور ہوئی تھی. ایک دن کا اپنا محاسبہ کر لیں گے نا, ایک دن کا, تو لگے گا کہ جیسے بہت محال تھا اللہ نے بہت آسان کر دیا. بہت محال تھا, آسان نہیں تھا. آنے والی بیماری کو نہیں جانتے تھے تو بیماری بھی آئی, آنے والی شفا کو بھی نہیں جانتے تھے وہ بھی مل گئی. کچھ نہیں جانتے تھے ہم, اسی بیماری میں لوگ مر گئے, اسی بیماری میں ہم زندہ ہیں. لوگ ہیضے سے مرے ہیں بارش میں, ہمیں صرف 2 دن پیٹ خراب ہوا اور صحیح ہو گیا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ ہیضوں سے مرے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ان دی اینڈ یہ ہے کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تم ہمارا شکر بہت کم ادا کرتے. معاشرت کی سب سے بڑی چیز بتاتا ہوں آپ کو, سب سے بڑی چیز, غیر شادی شدہ سمجھتا ہے بیوی ہوتی ہے, شادی شدہ سمجھتا ہے اولاد ہوتی ہے. جس کا کاروبار نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کاروبار ہوتا ہے, اور جس کا کاروبار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کھانا ہوتا ہے. ایسے ہی نا, آج تک ہم یہی نہیں سمجھے ان سب کا مجموعہ جو ملتا جائے اللہ سے, جو ملتا جائے بس اس پہ شکر ادا کرتا جا. اور کا سوال جب کر جب تو اس بات پر یقین کر لے کہ جو پہلے ملا تھا تو نے اس کا شکر کر لیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. زیادہ دینے کا فارمولہ کیا ہے؟ زیادہ دینے کا فارمولہ کیا ہے؟ زیادہ دینے کا فارمولہ یہ نہیں کہ صبح صبح تو نعت کی کیسٹ چلا لے. زیادہ دینے کا فارمولہ یہ نہیں ہے کہ تو فقیر جا رہا ہے اس کو 1-1 2-2 روپے دیتا جا, کہ
کہ جی اس سے برکت ہو. زیادہ کا یہ مطلب نہیں ہے تو جمعرات کی مٹھائی بٹوا دے. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مل گیا ہے نا اس پہ پہلے شکر کر, ایسا کہ تو مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ کا شکر کیا, تو مطمئن ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم, یہ ہے فرق. تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا اس بات کو نہیں مانتے, ہوتا کچھ اور ہے. ہماری ناشکریاں ختم نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اب 1 منٹ کے لیے رک کر 1 منٹ کے لیے بس زمین کو ذرا دیکھو. کبھی آپ جو بھائی نیٹ استعمال کرتے ہیں, گھر جانا, ایک ایسی ذرا نیٹ پہ سرچ کرنا گلوب آف ارتھ یا ارتھ سرفیس لکھ کے سرچ کیجیے گا, زمین کی تصویر آ جائے گی. ایک نظر زمین کو دیکھنا, آپ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو گے نا, آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہم بس اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. یقین کریں, ایک گردش میں گھومتی ہوئی گیند کے اوپر پڑے ہیں ہم, کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں وہاں گرنے دے رہا ہے یا یہاں گرنے دے رہا ہے, بس جو اپنے لیے کہا تھا وہ ثابت کر رہا ہے. القیوم, سب کا قائم رکھنے والا, وہ اپنا قیوم ہونا ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں ضائع ہونے دے رہا, ہم اپنے آپ کو خود ضائع کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے. ہم اللہ کے بندے بنائے گئے ہیں, اس کی بندگی کو نبھائیں. اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ جس معاشرت کے ساتھ اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کیا کریں, اللہ رب العزت عافیت کی زندگی دے, اللہ رب العزت دین کے اوپر استقامت دے. یہ سب سے بڑی نعمت, دنیاوی کوئی نعمت ملے نہ ملے, ایمان اور دین کی نعمت جس کو مل گئی اسے حقیقی نعمت ملی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.